السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، عرب کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ودا ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا تھا، کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک احاطہ تھا۔ بھیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑے ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی۔ جس وقت آپ مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ دوڑ کر سواگت کے لیے آئی۔ وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، میرے سرتاج آج کیا بات ہے؟ طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ترنت کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر چنتا میں ڈوب گئی۔ حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہیں آپ کی یہ حالت دیکھ کر بڑی چنتا ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے خاموش لیٹے رہے۔ انہیں آپ سے ہر بات معلوم کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اٹھ بیٹھے۔ حضرت خدیجہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ پھر کہا، خدیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا، پوچھا، میرے سرتاج کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں گفا میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا۔ میں بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے زور سے بھینچا اور کہا، پڑھو۔ پھر میں نے کہا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو کلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ میں ڈر سا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک یہ عجیب بات ہے، پر حضور اس سے پریشان کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا، نہیں نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، غریبوں کے خرچ پورے کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کے دل نے بڑا اثر قبول کیا۔ انہوں نے کہا، حضور میرے ساتھ ورقہ کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ورقہ توریت و انجیل کا ماہر ہے، عربی بھاشا جانتا ہے، بڑا عامل ہے، وہ بتا دے گا کہ کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، توریت اور انجیل کی ماہر تھے، عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، بڑے عقل مند اور دور دیش تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی اہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر خدیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ
सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यह वही नामूसे अकबर है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। आपने फरमाया कि ज़रा इस बात को और खोलिए। वर्का ने कहा, मोहम्मद सुनो, तुमको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है। तुम आखिरी पैगंबर होंगे। तुम वह पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे ज़रिए से कोई नया मजहब फैलाएगा? वर्का ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मजहब के आलम बरदार होंगे। ऐ काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आप इस्लाम की तबलीग करें और जब आपको आपकी कौम आपके वतन से निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का बर्ताव किया है। आपके साथ भी यही होगा। आपने फिर पूछा, मगर वह कौन शख्स था जिसने 3 बार भींचा? आफताबे आलम वर्का ने कहा, वह फरिश्ता आमीन, वही नबियों पर आते रहते हैं। आपने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल, इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ? आपने कहा, अगर अल्लाह मेरे हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आपने फरमाया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। चूँकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आपको इत्मीनान हो गया था। हज़रत खदीजा की चिंता भी ख़त्म हो गई थी। खदीजा दोनों उठे और वर्का को सलाम कर कर उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े। मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह